کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ریل ہے لکڑ والی ریل، چوک اٹھا لیں بے شک، کپڑا رکھ لیں اوپر، چلیں۔ یہ میری طرف نہ کریں، اسے بند کر دیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں، الصلاۃ اللہ کریم آپ سب کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت قبلہ علامہ مولانا فخر اہل سنت مولانا قاری محمد عمران اسلم رضوی نوری صاحب زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ 1 سال پہلے آج کا وقت یہ لیا گیا تو بندہ نالائق فقیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب محترم غلام مرتضیٰ فریدی صاحب کو اللہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، بڑی اچھی مہمان نوازی آپ نے فرمائی۔ آپ سب کو آج کی گفتگو قرآن حکیم میں سے سن کے اس پہ عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے، کسی مسلک پہ انگشت تان اٹھانا، فقیر کی ساری گفتگو میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہوتا، کوئی ایسی جہت نہیں آئے گی کہ ہم کسی مسلک پہ ہٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں اس مجلس میں تربیت ہی یہ کی جاتی ہے، اٹھ فریدہ ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تو بھی بخشیا جا۔ تو نہایت عاجز قسم کا بندہ ہوں، مسکین آدمی ہوں، ہاں طالب علم قرآن کا ہوں۔ جتنی گفتگو ہے قرآنی آیت سے شروع ہوگی، اور ایک آیت کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر دوسری آیت پڑھیں گے، دوسری آیت کی جب سمجھ آ جائے گی تو پھر تیسری آیت پڑھیں گے۔ تو بس آیتوں سے بات شروع ہوگی، آیتوں میں ہی رہے گی، بات نہیں ختم ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بات قرآن حکیم سے شروع ہوتی ہے وہ شروع تو ہوتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اس کتاب پہ تحقیق کرتے ہوئے، آج تک بندے پوری طرح اس کتاب کو نہیں سمجھ سکے۔ جب بندوں کی سمجھ میں کتاب نہیں آ رہی، صاحب کتاب کیسے آ جائے؟ تو یہ جملہ تو ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، میلاد میں کبھی آئے تو انشاءاللہ اس پہ میں ضرور گزارشات عرض کروں گا۔ آج ہم نے قرآن حکیم میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا ہے۔ چھوڑ دیں، ان باتوں کی طرف نہ جائیں، 26 کو ہے، 24 کو ہے، 1 کو ہے، اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ یہ ہماری اندر کی صرف قدورتیں ہو سکتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں 26 کو شہادت ہوئی ہے تو انہیں کہو منائیں، انہیں کہو پھر 26 کو مناؤ نا۔ تو اس لیے یہ چھوڑ دیں، اس طرف نہ آئیں۔ اس میں تاریخی اختلاف امت میں شروع سے رہا ہے، رہے گا، لیکن ہم نے آج حضرت عمر کو قرآنی آیات میں سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں، ذرا چھوٹی عمر کے بچے پیچھے چلے جائیں اور بڑی عمر کے حضرات قریب آ جائیں۔ چھوٹی عمر کے بچے پیچھے چلے جائیں یا ایک طرف آ جائیں، اس اے سی کی طرف آ جائیں۔
چھوٹی عمر کے نابالغ بچے سارے ادھر آ جائیں، یہ خالی جگہ ہے، یہ بیٹا خالی جگہ ہے، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، الف با تا سا پڑھنے والی عمر ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی سیٹوں پہ انہیں لے آئیں گے، ابھی فی الحال پچھلی سیٹوں پہ انہیں بٹھایا کریں۔ اور جو باہر سے دوست اگر آواز کو سن رہے ہیں تو نماز ادا کر کے اندر تشریف لے آئیں، مالک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے، حضرت عمر کو پڑھنے کے لیے جس آیت کی طرف ہم جانے لگے ہیں، میں انشاءاللہ اس آیت کو پڑھتا ہوں، لیکن تمہیداً میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں ایز اے پریفیس، تمہید، ابتدائیہ، گفتگو کو شروع کرنے کے لیے، بات کے آغاز کے لیے۔ ادلہ دین میں سب سے پہلے ہے قرآن، بعد میں ہے سنت، تیسرے نمبر پہ ادلہ دین میں آتا ہے آثار صحابہ۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، سمجھیے گا بیٹا، جوان بچے، یونیورسٹی کے بچے، جوان بچے ضرور بات کو سمجھیں۔ ادلہ دین سے مراد ہے کہ جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، سب سے پہلے ادلہ دین قرآن ہے، قرآن کے بعد نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے، تیسرے نمبر پہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ شرائع ما قبل ہیں، پچھلی شریعتیں ہیں، چوتھے نمبر پہ آثار صحابہ ہیں، لیکن القاموس میں تیسرے نمبر پہ آثار صحابہ لکھا گیا ہے۔ ادلہ دین میں آثار صحابہ ہیں۔ دین سمجھ ہی نہیں آتا اگر دین سے صحابہ کو نکال دیں۔ جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری ہے، محقق ہوں، غیر جانبدار ہوں، مگر حق جانب ہوں۔ اگر تو دین سے صحابہ کو نکال دے، تجھے دین سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے ادلہ دین میں آثار صحابہ موجود ہیں۔ اگر دین کی معرفت چاہیے تو حضور کے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، حضور کے صحابہ کے در پہ آنا۔ جس بندے کا دل کرے کہ مجھے آل محمد کی معرفت مل جائے، اسے بھی ابو بکر کے در پہ آنا پڑے گا۔ جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری ہے، میں اپنی گفتگو میں پورا ذمہ دار ہوتا ہوں، میں اپنے مسلک کا غیر ذمہ دار بندہ نہیں ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر تیرا دل کرے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی معرفت ہو جائے، پھر بھی تمہیں صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، صحابہ کے در پہ آنا۔ اچھا بھائی، پتہ کون ہے صحابہ؟ صحابہ، اگر یہاں پہ کوئی بندہ کسی بہت بڑے فقیہ کے پیچھے نمازیں پڑھے یا کسی بہت بڑے عالم سید کے پیچھے نمازیں پڑھے تو بندہ بڑے مان سے بتاتا ہے جی میں فلاں سید کا مقتدی ہوں، میں فلاں عالم کا مقتدی ہوں، جی میں تو جمعہ ہی داتا صاحب پڑھتا ہوں، میں وہاں کی مسجد کے امام کا مقتدی ہوں، میں فلاں شیخ الحدیث کا مقتدی ہوں۔ اچھا تو یہاں پہ کسی بہت بڑے بندے کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو تیری گردن نیچے نہیں آتی۔ جناب جو محمد رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جو حضور کے، اس کی آپ نے ایکو غالباً چلا دی ہے بیٹا، وہ ذرا بند کر دی، میں پھر اس طرح تھک جاتا ہوں۔ بالکل ایکو زیرو کرنی ہے، ڈیلے زیرو، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، شاباش۔ اچھا بھائی، یہاں پہ کوئی بندہ، عموماً علماء تعارف کرواتے ہیں، جی میں فلاں شیخ الحدیث سے کے پیچھے کے پاس پڑھتا رہا ہوں، جی میں فلاں بھیرا شریف سے میں فاضل ہوں، جی میں فلاں مرکز سے فاضل ہوں، جی میں ادھر سے پڑھا ہوں، جی میں ادھر سے پڑھا ہوں۔ تعارف کرواتے ہیں؟ بولو، کرواتے ہیں؟ بھائی میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہاں پہ بندہ کسی بہت بڑے بندے کا شاگرد ہو تو بندہ اپنا تعارف کرواتا رہتا ہے۔ جو خدا سے پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ پڑھائیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ بھائی صحابہ کا معیار سمجھ آ رہا ہے؟ صحابہ کا سٹیٹس سمجھ آ رہا ہے؟ نبی کے مقتدی صحابہ۔ اچھا اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو ایک ایک جملے پہ کہنا ہے، نبی کے مقتدی صحابہ، حضور کے ڈائریکٹ شاگرد صحابہ، نبی جن سے رشتہ داریاں کریں وہ ہیں صحابہ، حضور جن سے مشورے کریں، وشاورہم، نبی جن سے مشورے کریں وہ ہیں صحابہ۔
اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں، جن کی اداؤں پہ اللہ کی آیتیں آئیں وہ ہیں صحابہ. بھائی میں انشاءاللہ پڑھوں گا آگے قرآن لے. یہ these are the basic the sentences of preface. یہ سارے جملے تمہیدن عرض کر رہا ہوں، تقریر تو ابھی آگے شروع ہو جائے گی. اب آپ کو صحابہ کا معیار سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا نہیں، ایک منٹ ٹھہرو. تیری طبیعت صحابہ کا نام سن کے بگڑ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، جن کے جنتی ہونے کی سند اللہ دے وہ ہیں صحابہ. بھائی سمجھ آ رہا ہے صحابہ کا معیار؟ سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹا بیٹھ جائیں، سٹ ڈاؤن پلیز، بیٹھ جائیں. اب آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے. صحابہ کا معیار سمجھ آ رہا ہے میرے دوستوں کو؟ اگر اسی طرح جملے عرض کرتا رہوں گا تو بات انہی جملوں میں رہ جائے گی. میں جلدی سے نفس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس ساری صحابہ کی جماعت کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر کے جانشین کو فاروق اعظم کہتے ہیں. ہم حضرت عمر پہ آ گئے، نفس مضمون پہ آ گئے. اب آپ مجھے اجازت دیں، میں فاروق اعظم کو پڑھنے کے لیے سورہ محمد میں سے ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. نہیں ایسے نہ کریں، میری بات سنیں. میں لمبے سفر کرتا ہوں، آج کل طبیعت بھی خراب ہے، کھانے پینے کو بھی چھوڑا ہوا ہے. کراچی سے پشاور تک یہ چھوٹا سا پاکستان ہے، پھر ملک کے باہر بھی میں آتا جاتا ہوں، پھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی قرآن ہی پڑھاتا ہوں. اس طرح آپ آہستہ بولیں گے تو باتیں رہ جائیں گی. جس کے دل میں جتنی محبت ہے فاروق اعظم کی اتنی زور سے سبحان اللہ کہو. بس ذرا آپ کو جگانا مقصود ہے. آپ سارے بھی چپ رہیں پھر بھی فاروق اعظم ہی ہے. یہ صرف آپ کو جگانا، ہلانا، بلانا مقصود ہے. آئیے حضرت فاروق اعظم کو پڑھنے کے لیے جس آیت کا سہارا ہم لینے لگے ہیں یہ سورہ محمد کی آیت ہے. بات ہے حضرت عمر کی، سورت کا نام ہے محمد. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا میرے دوستوں نے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں یہ والا جملہ. بات ہے حضرت فاروق اعظم کی، جو ہم سورت پڑھنے لگے ہیں نام ہی محمد ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اگر تیرا دل کرے کہ میں عمر کو سمجھوں تجھے محمد کے در پہ آنا پڑے گا. عمر اس بندے کو سمجھ آئے گا جو محمد کے در کا کمی ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. حضرت عمر اسے سمجھ آئیں گے جس نے نبی کے در کا لنگر کھایا ہے. اب جو نوکر ہے محمد کا وہ تو سبحان اللہ کہے نا جی. اب آئیے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ بھی پڑھیں گے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. کافر اتباع کرتا ہے، آپ چپ کر گئے ہیں بات رک جائے گی. کافر اتباع کرتا ہے، دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے قرآن میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، لیکن وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی مگر مومن اتباع کرتا ہے حق کی. مومن اتباع کرتا ہے. آپ کے سبحان اللہ نے مجھے تسلی دی کہ آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے. کافر اتباع کرتا ہے، چپ کر گئے آپ. کافر اتباع کرتا ہے ماشاءاللہ. مومن اتباع کرتا ہے ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر آیت پڑھ لیں. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے. اب باطل نہیں آج میں نے پڑھنا، باطل اور چیز ہے. اگر باطل کی طرف گئے تو سورہ صاد کی طرف جانا پڑے گا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین ونفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. اس طرف نہیں جانا، یہ بات لمبی ہو جائے گی. آج ہے حضرت عمر کا دن. آج ہم نے حق سمجھنا ہے، آج ہم نے حق سمجھنا ہے. آج ہم حق کی طرف جائیں گے. اچھا بھائی کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی. ہم نے قرآن حکیم میں سے حق سمجھنا ہے. اگر آپ اجازت دو، اگر لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، آپ مجھے اجازت دو میں قرآن حکیم میں سے 4 حق پڑھنا چاہتا ہوں. ویسے بھی چاروں حق ہیں.
میں نے پچھلے سال حضرت سے عرض کیا تھا کہ آپ کبھی حضرت فاروق کا دن رکھیں گے، عمر فاروق کا، تو میں انشاءاللہ آؤں گا، بتاؤں گا قرآن میں سے صحابیت کیا ہے۔ الحمدللہ حضرت نے پچھلے سال ٹائم لے لیا۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں 4 حق، کیونکہ کافر اتباع کرتا ہے، پڑھنا ہے، میرے ساتھ جاگنا ہے، میرے سامنے سویا بندہ نہیں چلتا، میرے سامنے جاگا ہوا دماغ چلتا ہے۔ کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے۔ اب ہم حق سمجھیں گے قرآن سے، پڑھنے ہیں میں نے 4 حق، جس کے دل میں 4 ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا۔ لو جی، پہلا حق میں پڑھنے لگا ہوں سورہ سورہ نور سے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الحق المبین، ان اللہ هو الحق۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تو میں خود حق ہوں، اللہ حق ہے، اللہ حق، اللہ حق، اللہ آواز کم ہے، اللہ پہلا حق، اللہ پہلا حق۔ اچھا بے فکر رہیں، میں تھوڑی آپ کو تسلی دے دوں، خطاب لمبا نہیں ہوتا میرا، خطاب وہی 35 سے 40 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس میں سے تقریباً 18 منٹ گزر چکے ہیں، 22 منٹ ہیں ابھی، فکر نہ کرنا، میں آپ کو تسلی دے دوں، 18 منٹ گزر گئے ہیں، 22 منٹ اور آپ کے پاس ہوں میں۔ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ پہلا حق اللہ، پہلا حق یعنی اللہ حق، اللہ پڑھے پڑھے بے فکر ہو کے، سارے ترجمے ٹھیک ہیں، بیٹا بیٹھ جائیں یار، آپ بیٹھ جائیں، اب بہت باتیں نہ کریں جی۔ اللہ حق، اللہ حق، کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے۔ ہم نے کون سا حق پڑھا؟ یعنی اللہ حق، اللہ حق۔ اب رکنا، پہلا حق اللہ۔ آؤ ذرا دوسرا پڑھو۔ اللہ پھر سورہ محمد میں فرماتا ہے، بھائی پھر سورہ محمد ہے، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہم نے حضور پہ نازل کیا ہے نا، یہ بھی حق ہے۔ قرآن حق، قرآن حق، اللہ۔ جوان بچے میری طرف دیکھیں، قرآن اللہ، کافر اتباع کرتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے سونے لگ دے پہ قرآن پڑھ دے، کیوں نہ قرآن پڑھیے اس پیر دے مریداں جن نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے ہے۔ ہم اس مرشد کے مرید ہیں جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے۔ بھائی کافر اتباع کرتا ہے، پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ مومن اتباع کرتا ہے، اللہ حق، قرآن۔ 2 حق ہو گئے، ٹھہرنا، پھر ارشاد ہوتا ہے تیسرا حق۔ تیسرا حق پڑھتے ہیں سورہ صافات میں سے۔ اللہ فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ اللہ فرمائے یہ جو دین محمد لے کے آئے ہیں نا، یہ دین بھی حق ہے، دین حق، جیوندے رہو، دین اللہ، قرآن، دین۔ کیوں؟ کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے، اللہ حق، قرآن حق، دین حق۔ کنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ ہن جڑا میں چوتھا حق پڑھن لگا، اے او حق کے جن نے اینا تیناں نو حق منوایا ہے۔ ہن جڑا چوتھا حق میں لگا پڑھن، اس ان تیناں نو حق منوایا ہے۔ مولا اے حق کیڑا ہے؟ اللہ فرمائے سورہ آل عمران میں، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ فرمایا کائنات آلیو میرا محمد حق ہے، محمد حق ہے۔ حضور بد نصیب زبان ہے جڑی چوپے، حضور زہرا کے بابا
حسین کے نانا، ابو بکر کے مرشد۔ اب آپ نے غور کیا، اللہ حق، قرآن حق، دین، جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے سناؤ مینوں۔ اللہ کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے۔ اللہ حق، قرآن حق، دین حق، زہرا کا بابا۔ اچھا ہوں ذرا ٹھہرنا، میں 5 آیتیں پڑھ چکا ہوں، ذرا ٹھہرنا ہوں، لمحہ فکر ہے۔ اللہ حق کے تو اڈے تک خبر کنے دیتی ہے؟ گل ہوئی ہو گئی نا، قرآن تو اڈیا لایا ہے، بولو جو جواب، قرآن تو اڈیا لایا ہے۔ قرآن کدھر لایا ہے؟ حضور والا آیا ہے، تے پھر خبر کنے دیتی ہے؟ حضور نے۔ ایڈی کما کے گل کیوں کیتی ہے؟ ڈائریکٹ دسو کہ سانو حضور دسیا ہے اللہ حق کے۔ سانو کنے دسیا اللہ حق کے؟ حضور نے۔ قرآن حق کے کنے دسیا ہے؟ حضور نے۔ دین حق کے کنے دسیا ہے؟ حضور نے۔ یہ مطلب پھر قاعدہ مل گیا ہے، جنوں نبی حق کہے نا وہی حق ہے۔ قاعدہ مل گیا، مل گیا، جوان بولو میرے نال، قاعدہ آ گیا، جنوں نبی حق کہے او حق کے۔ آؤ اب نفس مضمون کی طرف، اگر یہ تمہید سمجھ آ گئی، نبی نے کہا اللہ حق، بندے مان گئے۔ نبی نے کہا قرآن حق، بندے مان گئے۔ نبی نے کہا دین حق، بندے مان گئے۔ اگر آپ چپ رہے تو پورا پاکستان میں نے سفر کرنا ہے تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی۔ جس نبی کے کہنے پہ سارے بندے اللہ کو حق مان گئے، جس نبی کے کہنے پہ بندے قرآن کو حق مان گئے، جس نبی کے کہنے پہ بندے دین کو حق مان گئے، اسی نبی نے کہا تھا، سنو صحابہ، الحق ینطق علی لسان عمر، صحابہ میرا عمر حق ہے۔ عمر حق ہے، عمر بد نصیب زبان چھوپے، اگر قرآن سن کے نہیں بولنا تھے کدو بولنا ہے؟ عمر ابھی بھی آواز کم ہے، فاروق اعظم نہیں، آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی، فاروق اعظم نبی کا عمر نہیں، آپ کی آواز آ رہی اس معیار پہ، نبی کا عمر۔ مولا جو عمر حق کے نعرے لگائے ہر سال مدینے جائے، نبی کا عمر۔ اٹھاؤ ہاتھ فاروق اعظم، پھر اٹھاؤ ہاتھ فاروق اعظم۔ برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ وہ دیکھو نا، حضرت عمر کی وہ کچہری لگی ہوئی تھی نا، تو آپ نے ایک نوکر کو باہر کھڑا کیا کہ بھائی اندر کوئی نہ آئے۔ اب یہ نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہے، امیر المومنین نے منع کیا اندر نہیں جانا، امیر المومنین نے منع کیا اندر نہیں جانا، امیر المومنین نے منع کیا اندر نہیں جانا، ہر آنے والے کو منع کیا جا رہا ہے۔ اچانک عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے اپنے بیٹے تشریف لائے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا، یہ وہیں سے واپس مڑ گئے۔ جب یہ مڑے نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے۔ حضرت حسین ابن علی نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، وہ پیچھے سے ہی واپس مڑ گئے۔ جب حضرت حسین مڑے نا، نوکر کی نظر پڑ گئی، دل کو کچھ ہوا، رہا نہ گیا، بھاگ کے اندر گیا، جا کے عرض کی امیر المومنین معاف کر دیجئے گا، آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، میں نے منع کر دیا، واپس مڑ گیا۔ پیچھے حسین تھے، وہ بھی مڑ گئے، میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے، وزیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا تسی کدھر؟ اور فرمایا تہاڈا پتر مڑیا ہے تے میں بھی مڑ گیا۔ فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، عمر حق ہے، میرا عمر، اللہ برکت دے۔ فاروق اعظم، سنی مچل کے بولو، حضرت عمر۔
اگر آپ تھکے نہیں. اچھا جی یہ روایت دوبارہ پڑھنی ہے جی. اچھا جی میں عرض کرتا ہوں جی حضرت حضرت فاروق اعظم کے پاس اس غلام نے آ کے عرض کیا حضور معاف کیجئے گا، آپ کے حکم پہ ہر آنے والے کو منع کرتا رہا، لیکن آپ کے بیٹے کو منع کیا. جب وہ مڑے نا تو پیچھے علی کا بیٹا تھا، تو وہ بھی وہیں سے واپس مڑ گیا کہ پیغام ہے کہ اندر نہیں آنا. حضرت فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے، وزیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا. بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کیوں مڑ گئے؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا ہے تے پھر میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ محمد کے بیٹے ہیں. یہ محبت ہے صحابہ کی حضور کے بچوں کے ساتھ. جس کے دل میں جتنا پیار ہے عمر کا سبحان اللہ کہو. ہم ہیں گدا رسول کے. نہیں چھوڑیں شیر کدھر آ گیا. نہیں تھکی طبیعت میں شیر نہیں پڑھا جائے گا. شیر والے آپ کے مولوی ہیں کچھ جو آ کے شیر پڑھیں گے. اچھا سبحان اللہ کہو پڑھ دیتا. ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے. میں تے تھوڑا بڑا ذوق سنے تسی ہولی ہولی سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ. ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. جو حضور کی بیٹی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو. مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. کریں استقبال کریں اگر کسی کا. اچھا ممبر بنا ارے ممبر بنا، ہاں ممبر بنا رسول کا عرش بری مگر. ہائے ممبر بنا رسول کا عرش بری مگر، شبیر کی نشست ہیں کاندھے رسول کے. عمر حق ہے. اب بیٹا گفتگو میں سادہ کر دیں. عمر اب اگر اجازت ہے تو 2-3 آیتیں مزید حضرت عمر کی. وہ نا پانی شانی ذرا پیچھے کر لیں. پانی نہیں میں استعمال کرتا. طواف کر رہے تھے نا کعبے کا، طواف کعبہ، تو یوں ایک چکر لگا کے آتے تو ایک جگہ پہ آ کے نا یوں کھڑے ہو کے یوں دیکھتے، پھر چکر لگا کے آتے تو پھر اسی مقام پہ آ کے نا پھر یوں دیکھتے، پھر چکر لگا کے آتے طواف تو پھر وہاں پہ آ کے یوں کھڑے ہو جاتے. حضور کی نظر پڑ گئی. فرمایا عمر آپ یہاں پہ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، خیر تو ہے نا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ قدم آپ کے دادا کے ہیں، قدم ہیں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے. عمر کا دل کرتا ہے کہ ان قدموں کے پاس کھڑے ہو کے 2 نفل. حضور اگر آپ اجازت دیں تو عمر یہاں پہ 2 نفل پڑھ لے. آپ فرمایا عمر پڑھ، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ حضرت عمر نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مقام ابراہیم پہ کعبے کے صحن میں جب 2 نفل ادا کیے نا، اللہ کو عمر کی ادا پسند آ گئی. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے کہو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب چونکہ عمر نے یہاں پہ 2 نفل پڑھ دیے، حاجی کا حج قبول ہی نہیں ہوگا جب تک عمر کی ادا نہیں کرے گا. سارے حاجی سارے کلہم
سارے حاجی جا کے کوشش کر دینے اوتھے 2 نفل پڑھ لیے. کدی حاجیاں نو چنجوڑ کے پوچھو ایتھے پڑھے کنے نے؟ اگر کسی حاجی کو نہ پتا ہو تو اسے کھلار کے بتاؤ یہ نفل حضرت عمر نے پڑھے ہیں. ان کہنا پوے گا عمر حق کے، عمر حق کے. بس اسی نعروں پہ میں نے آپ سے اجازت لینی ہے، میرا عمر حق کے. انہیں وصول کرنے کے لیے ایمان والا معدہ مضبوط چاہیے. اندر کے حالات بہتر ہوں. وہ میرے 2 مرید آگے بھاولپور سے، تو گجرانوالہ کے پائے بڑے معروف ہیں، تو میں نے 2 پیالے پائے کے منگوا لیے. تو ایک نے یوں سونگ کے کہا واہ سرکار کمال کر دیتا جی. تے دوجا سونگ کے اندر ہو سرکار یہ کیا منگوا لیے آپ نے، مجھے چائے پلائیں. پاویاں دا قصور نہیں، او دے اندر دا قصور ہے. ایک کو خوشبو آ رہی ہے، دوسرے کو بو آ رہی ہے. جیسے ہمارے گجرانوالہ کے مضبوط پائے کمزور معدہ ہضم نہیں نہ کرتا، محمد کے صحابہ کے فضائل کمزور ایمان ہضم نہیں کرتا. جس کے دل میں حضور کے صحابہ ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا. چلے اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. بس آئیے میں صرف 2 آیتیں مزید پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگر وقت نے اجازت دی تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کو بھی انشاءاللہ میں تھوڑا ٹچ کروں گا آخر پہ. یہ 2:30 بج گئے ہیں جی، ایسے نہ کریں، کوئی کامل سی گھڑی لگا دیجیے گا کل کے لیے. آئیے سورہ توبہ کی طرف آئیں. پھر حضرت فاروق اعظم کی بات ہے. اب سورہ توبہ کی طرف ہم آ گئے ہیں. ہاں جی توبہ بھی دی قبول ہے جنہیں عمر نو حق منے ہے. اچھا یہ جو توبہ ہے نا، توبہ کا نمبر ہے 9 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل کے کیلکولیٹر پہ 5 بھی ہو 4 بھی ہو. ٹھنڈا بولے ہو. دل کے کیلکولیٹر پہ اگر 5 بھی ہو اور 4 بھی ہو، ان تینوں کو جمع رکھو تو پھر 9 بنتا ہے. یہ مطلب ہے توبہ او دی قبول ہے جس دل چ 5 بھی نے تے 4 بھی نے. ہن جڑے توبہ والے بیٹھے نے سبحان اللہ تے کہو نا جی. انہیں بٹھائیں جی، بٹھائیں. لو جی سورہ توبہ کی آیت سنیں انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. آیت کا نمبر ہے 99. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ لوگ، پینڈو. آرابی کہتے ہیں پینڈو کو، دیہاتی. اللہ فرماندا ہے بندے پنڈ دے نے، لیکن مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مکان انہ دے بڑے کچے نے پر ایمان بڑے پکے نے. بس میں نے ترجمہ کر دیا، اس آیت کا اس ٹکڑے کا ترجمہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے کچھ پینڈو آئے نے حضور دے کول تے انہوں نے آ کے پتہ کیتا وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا، حضور دے کول آ کے نہ تھوڑا خرچہ کیتا نے. يُنْفِقُوا خرچ کیتا نے، یعنی کچھ پیسے حضور دی بارگاہ چ رکھے نے. مولا انہوں نے کام کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرباتن عند اللہ، انہوں نے ایک کام تاں کیتا ہے کہ اللہ دا قرب مل جائے، وصلوات الرسول تے محمد دی دعا مل جائے. اللہ کا قرب مل جائے اور نبی کی ہولی بول دیو پہ، اللہ کا قرب مل جائے اور رسول اللہ کی. صلاۃ کا حقیقی معنی ہوتا ہے دعا. یہ حقیقی معنی دعا ہے، باقی مجازی معنی ہے جتنے بھی ہیں. حقیقی معنی دعا ہے، صلاۃ معنی دعا. اللہ فرماتا ہے انہاں خرچہ تاں کیتا ہے کہ سانو نبی دی دعا مل جائے. سانو نبی دی ہن ذرا جاگیا جی، ہن ذرا آؤ اگے، تھوڑا آگے آؤ. مولا یہ نبی کی دعا کا معیار کیا ہے؟ نبی کی دعا کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار محمد کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. تیری دعا اور ہے، نبی کی دعا اور ہے. تیری دعا ہولی بول دے پہ نبی کی. لا تجعلوا
تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار تیری دعا اور ہے محمد کی دعا اور ہے، تیری دعا اور ہے محمد کی دعا اور ہے، محمد کی دعا جیسی اپنی دعا مت سمجھنا۔ یا رسول اللہ آپ کیا دعائیں کرتے رہے؟ اب مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف جانا پڑے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں محمد دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو عمر دے، ایسا مطلب ہے محمد کی دعا کو عمر کہتے ہیں۔ محمد کی آہستہ بول دے پہ نبی کی، ابھی بھی آواز کم ہے، نبی کی دعا عمر ہے۔ ایسا مطلب ہے جننے صحابی حضور کے پاس آئے خود آئے، نہیں ٹھنڈا بولے ہو میں کوئی بات کر رہا ہوں، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، فاروق اعظم نبی کا مرید بھی ہے، محمد کی مراد بھی ہے۔ خوش رہیں آباد رہیں۔ چلو جی کافی ہو گیا، تقریباً 40 منٹ گفتگو ہو گئی، میری زندگی ہوئی تو کل انشاءاللہ ہم پھر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ دو چار بندے سبحان اللہ، باقی چپ۔ وہ نا حضرت قبلہ یمن فتح ہوا، مال بڑا آیا، تو مال میں نا ایک شاہزادی بھی آ گئی، یزدگرد بادشاہ، یزدگرد یا یزدجرد، دونوں ہی لفظ ہیں کتابوں میں، یزدجرد اور یزدگرد دونوں ہی لفظ ہیں۔ بادشاہ تھا، نوشیروہ کی پوتی تھی، نوشیروہ کی پوتی یزدگرد کی بیٹی، مال غنیمت میں شہزادی آ گئی۔ اب ہر ایک کی خواہش ہے شہزادی ہے، نکاح اگر میرے ساتھ ہو جائے، مال بڑا ہے، میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خاموش خاموش، یہ شہزادی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ ہون جڑا ہولی سبحان اللہ کہیں دیو پہ تھک گئے ہو؟ نہیں میں تھوڑی طبیعت دیکھنی ہے، تھک گئے ہو تو چھٹ دینے ہیں، تقریر دا ٹائم تے ختم ہو گیا، یہ ہن اوور ٹائم جا رہا ہے، تقریر ہو گئی ہے، ہن اوور ٹائم ہے۔ فرمایا یہ شہزادی ہے، فاروق اعظم نے فرمایا شہزادی ہے، ٹھہرو رکو سانس لو، شہزادہ دیکھنا پڑے گا۔ تو حضور پھر کون سا شہزادہ؟ فرمایا اگر عمر سے پوچھتے ہو، عمر کی نظر میں علی کے لال حسین سے بڑا شہزادہ ہے ہی نہیں، پیغام دو حسین ابن علی کو۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، اور اگر اندر والا معاملہ ٹھیک ہے تو بات سمجھ آ جائے گی، باتوں کا قصور نہیں، اندر کا قصور ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے سامنے جب حسین ابن علی آئے، حضرت فاروق اعظم نے حسین ابن علی کو سامنے بٹھا کے جناب شہربانوں کا نکاح حضرت حسین سے پڑھا۔ یہ جو نکاح حضرت عمر نے پڑھا ہے نا حسین ابن علی کا، یہ وہی نکاح ہے جس نکاح کی وجہ سے حسین کی گود میں شہزادہ اکبر بھی آیا ہے، یہ وہی نکاح ہے۔ یہ جو جتنے شہزادے ہیں نا وہ اسی شہزادی سے آئے ہیں۔ اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں یہ آن دا ریکارڈ جملہ پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ 2025 کے سیدوں کو حضرت عمر کا مشکور ہونا چاہیے، کیوں؟ ان کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ سیدوں، سید زادو، تمہاری ماں کا جس نے انتخاب کیا، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی دور سے سبحان اللہ۔ وہ نا میں ایک دو باتیں اور کر لوں جی، اب اگر باتیں کھل گئی ہیں تھوڑی اور کر لوں۔ جس کا اندر ذرا درست ہے، کبھی ہے، وہ تو سبحان اللہ کہے۔ وہ نا فتح ہوا نا تو کچھ کپڑے آئے سلے سلائے، حضرت نے یوں کھولے، فاروق اعظم نے، یمن سے لباس آیا تھا، سلا ہوا، ان سلا نہیں، سلا ہوا، یوں دیکھا، سائیڈ پہ رکھ دیا، دوسرا اٹھایا، پھر دیکھا، سائیڈ۔ اب سارے بیٹھے ہوئے کہ تقسیم ہو گئے،
سارے کپڑے جب چیک کر دیے نا، سارے ایک سائڈ پہ رکھ دیے. حضور ونڈو، فرمایا جی نہیں ونڈنے. حضور وجہ، او فرمایا میں نے سارے دیکھ لیے ہیں، ان میں سے ایک بھی جوڑا نہ حسن کے ناپ کا ہے اور نہ ہی حسین کے ناپ کا ہے. عمر بعد میں بانٹے گا، پہلے انہیں پہنائے گا. بنو گنڈ سائڈ پہ کرو، اجے نہیں ونڈنے. سارے کپڑے سائڈ پہ کیے گئے. آپ نے نوکر کو بلایا، ادھر آ جی، یمن پیغام بھیجو اور حضرت حسنین کا ناپ بھیجو. یمن سے اعلیٰ کپڑے سل کے آ گئے. جب اعلیٰ لباس آیا نا، پہلے لباس سے بھی اعلیٰ زرق برق قیمتی لباس آیا. کہا ذرا بلاؤ نا جوڑی کو. ہائے ہائے، ذرا بلاؤ نا، جاؤ ذرا علی کے گھر جاؤ نا، علی کی جوڑی لے کے آؤ نا. اور جنوں علی کی جوڑی پسند ہے سبحان اللہ دیکھو. نہیں یار انجا کرو مانا والا والے، جنوں جنی جوڑی چنگی لگتی ہو نہیں زور دکھاو سبحان اللہ. حسنین کی جوڑی آ گئی. ایک جوڑا حضرت حسن کے تن پہ، دوسرا جوڑا حضرت حسین کے تن پہ. جدو شہزادے سوٹ پا لینا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کھولو گنڈا تے ونڈی جاؤ. اور میں نے پڑھا ہے حضرت عمر نے جب حضرت حسنین کو کپڑے پہنائے، ہاتھ اٹھا کے عمر عرض کرتے ہیں اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، حسنین کو سوٹ پہنا کے عمر کے دل پہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے. جو نوکر ہے عمر کا، کہو عمر حق، ہمارا عمر فاروق اعظم. ہن میں لگا تھوڑا امتحان لین، تے جے تسی کر گئے چپ تے میں بھی کر جاواں گا چپ. ہن میں تھوڑی امتحان لگا لین. کون عمر؟ اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا انج بولو گے تے پھر اگلا جملہ بولاں گا، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. اگلا جملہ سن کے طبیعت مچل جائے گی، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے، مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا اگلا جملہ اس سے جتنا پیارا سبحان اللہ، جملے اتنے ہی پیارے. اور جدے ویڑے وچ اللہ دا رسول پھیرے بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں. جس کی بیٹی قیامت کے تک کے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں. اچھا ہن اگلا جملہ سنو گے طبیعت ٹھنڈ پہ جائے گی. جدے اسلام دے آؤن نل آذان حجرے سے نکل کے کعبے کے صحن میں آ جائے اسے عمر کہتے. اگلا جملہ عرض کروں، علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درم نذرانے دے اسے عمر کہتے. خوش رہو. بڑے پیارے انداز سے آپ نے حضرت عمر کے فضائل کو سنا ہے. اللہ اکبر. وقت وصال آیا حضرت عمر کا. شہادت سے کچھ دن پہلے مولا علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. دعا کرو اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے دے. بھوک ختم ہو جائے گی اگر عمر جیسا حکمران مل گیا. کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے. ساری رات گشت کرتے تھے فاروق اعظم. کیوں کرتے تھے؟ کوئی بھوکا نہ سو جائے. اب باتیں لمبی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کے اپنے پیٹ میں درد شروع ہوا. درد نہیں رک رہا. بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں، درد نہیں رک رہا. بڑے بڑے حکیم آئے، بڑی بڑی دوائی دی، لیکن درد نہیں رکا. ماہر طبیب کو بلایا گیا. ماہر طبیب نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبض مبارک کو پکڑا. پکڑ کے فرماتے ہیں قبلہ دوائی نہیں دینی، بتائیں کھاتے کیا ہیں. ماہر تھا نا. جب کہا نا بتائیں کھاتے کیا ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں نہیں چھوڑ ان باتوں کو.
دوائی ڈائگنوز کر. فرمایا نہیں حضور یا امیر المومنین اس طرح دوائی نہیں ملے گی, بتانا پڑے گا کھاتے کیا ہے. فرمایا اچھا کھاتا نہیں کھلاتا ہوں. جب کھلاتا ہوں نا تو پھر کھلانے کے بعد جو شکے ٹکر بچ جاتے ہیں پانی کے ساتھ چبا لیتا ہوں. اس طبیب نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہ انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں, آپ کو کوئی دوائی نہیں چاہیے, جو دوائی دیں گے وہ خشکی پیدا کرے گی. ایک ہی دوائی ہے, وہ ہے زیتون کا تیل. کیا ہے؟ زیتون کا تیل استعمال فرمائیں, درد رک جائے گا. فرمایا تو چلا جا. طبیب چلا گیا, بیت المال کے انچارج کو بلایا, فاروق اعظم نے بلا کے فرماتے ہیں سن بیت المال میں زیتون ہے. عرض کی حضور حکم کریں ڈھیر لگا دیتا ہوں, بڑا زیتون ہے. اور فرمایا نہیں ایسے نہیں, مجھے یہ بتا کہ اگر بیت المال میں سے سارا تیل نکال کے مدینے کے ہر گھر میں برابر تقسیم کیا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے, کہاں سے ایسا حکمران لاؤں؟ یہ ہے وزیر اعظم, یہ ہے اسلامی جمہوریہ, یہ ہے ریاست مدینہ, اور یہ ہے ریاست. غصہ نہ کرنا اگر آپ کوئی پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, غصہ نہ کرنا. ہیئر از ناٹ اے پالیٹکس, ہیئر از ناٹ اے ڈیموکریسی. نہ یہاں پہ جمہوریت ہے نہ ریاست ہے. ریاست راشن سربراہی, یہ تھے سربراہ, یہ تھے سربراہ. فرمایا مدینے کے ہر, یہ باقاعدہ میرا ٹاپک ہے, اس پہ میں نے پی ایچ ڈی جب میں کر رہا تھا نا اس وقت میں نے ڈیموکریسی پہ ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے قرآن و سنت سے کہ واٹ از ڈیموکریسی, یہ ہے کیا, جمہوریت ہے کیا قرآن و سنت کی روشنی میں. جو پڑھنے والے دوست ہوں میں انہیں دے بھی دیتا ہوں, اگر رابطہ کریں میں پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں. میری اپنی لکھی ہوئی کتاب اس وقت گاڑی میں موجود ہے, آپ لے سکتے ہیں اگر مطالعہ کرنا ہو, ضرور پڑھیں. اسی منہج پہ ہے, جو تقریری منہج ہے وہ بھی وہی کتابی منہج ہے. میرے صاحبوں فرمایا چھوڑ, بتا اگر ہر گھر میں بانٹوں, کوئی گھر مدینے کا نہیں رہنا چاہیے, ہر گھر تیل جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ غلام نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور اینا نہیں ہے گا, سارے گھراں چ ونڈا اینا نہیں ہے گا. اگر میں ہر گھر برابر تقسیم کروں تو ایک ایسٹیمیٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے حصے میں 2-4 قطرے ہی آئیں گے. جب کہا نا 2-4 قطرے, حضرت کا درد تیز ہوا. جب درد تیز ہوا نا اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کے فاروق اعظم فرماتے ہیں یوں ہاتھ مارا, چپ کر, تمہیں وہی ملے گا جو تیرے حصے میں آئے گا. یہ ہے حضرت عمر کا عدل, یہ ہے یارا. بس باتیں اب پھیل رہی ہیں نا. وہ گشت کر رہے تھے نا تو ایک گھر کے پاس سے گزرے, اندر سے آواز آ رہی ہے سو جو, پک جائے گا اٹھا دوں گی, سو جو, جب تیار ہو جائے گا اٹھا دوں گی, سو جو. حضرت نے کان لگائے, یہ کنہیں سلا رہی ہے؟ بچے رو رہے ہیں, کچھ پک بھی رہا ہے. کافی دیر گزر گئی, نہ پکا ہے پوری طرح نہ کھلایا ہے. بچے سو گئے. دروازہ کھڑکایا, بڑھیا باہر آئی. اب فرمایا کیا پکا رہی ہے؟ اس نے نہیں پہچانا کون ہے. کہا کچھ نہیں, وہ نہ کوئی کمانے والا ہے نہ کوئی لانے والا ہے, دیکھ لیں کیا پک رہا ہے. حضرت ہنڈیا کے قریب گئے, ڈھکن جا کے اٹھایا تو پانی میں پتھر, نیچے آگ سے وہ ابل رہا ہے, وہ پتھر ہل رہے ہیں. بچوں کو تسلی ہے کچھ پک رہا ہے نا, بس وہ سو گئے. فرمایا تیرے یہ حالات ہیں, تیرا کوئی کمانے والا کہا نہیں, کوئی پکانے والا لانے والا کہا نہیں, کوئی تیری مدد کرنے والا. فرمایا بس نہیں ہے, کبھی کبھی مدد ہو جاتی ہے کھلا دیتی ہوں, ورنہ ایسے ہی پتھر رکھ کے سلا دیتی ہوں. فرمایا تے جا کے عمر نو پوچھ. ہائے ہائے, کیوں رات تھا نا, پچانا اس نے کوئی نہیں, یہ کون ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جا نا عمر سے جا کے پوچھ. اب ذرا بڑھیا کا جواب سننا. اس نے کہا میں عمر سے پوچھوں؟ عمر کا حق ہے مجھے آ کے پوچھے. فرمایا جاگ, پھر میں پوچھنے آ گیا ہوں. جا کے آرڈیننس جاری کیا کہ جس مستور کا شوہر دنیا سے چلا جائے یا کوئی باپا 60 سال سے اوپر ہو جائے, عمر بیت المال سے اس کی مدد کریں گے. اسے کہتے ہیں عمر لا, اور یہ آج بھی یورپ میں موجود ہے.
یہ جو یورپ مدد کر رہا ہے یہ حضرت عمر کا قانون ہے. ماننا پڑے گا عمر حق ہے. عمر، آواز کم ہو گئی ہے. عمر، پھر بولو عمر. یا علی ڈر رہا ہوں. 2-3 جملے عرض کر لوں. خطاب لمبا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دینا. میرے شیڈیول میں اتنا لمبا خطاب نہیں ہوتا. میں 35 سے 40 منٹ میں چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ سال پہلے کا ٹائم ہوا ہے تو حضرت کو راضی رکھنا بھی مقصود ہے نا. وہ ہاں آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا علی سامنے ہیں. یا عمر رو رہے ہیں؟ فرمایا جی یا علی. یا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ یا علی ڈر لگ رہا ہے. ہائے ہائے. یا علی خوف آ رہا ہے. فرمایا عمر کس چیز کا؟ حضور موت کا. کس چیز کا؟ اب جو علی نے جواب دیا، او علی والو، حضرت عمر کے اس جملے پہ جو علی نے جواب دیا ذرا سننا. مولا علی فرماتے ہیں عمر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہے، اپنے ان کانوں سے نبی نے فرمایا علی جنت کے بوڑھوں کا سردار عمر ہے. جنت کے ہولی بول دے ہو پہ جنت کے. اچھا چلو جوان چوپ رہو، بابے تے بولو جنت کے بوڑھوں کا سردار. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. اچھا اب ذرا تکنا. مولا علی نے فرما دیا جناب عمر کو کہ جنت کے بوڑھوں کا سردار عمر ہے. نبی فرمانے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار علی کے لال ہے. جنت کے جوانوں کے سردار. اب میں دونوں حدیثوں میں تطبیق کرنے لگا ہوں. کولیبوریشن ود ٹو بوتھ حدیث، دونوں میں کولیبوریشن کرنے لگا ہوں. علی نے فرمایا بوڑھوں کے سردار عمر ہیں. نبی فرما رہے ہیں سنو جوانوں کے سردار دونوں شہزادے ہیں. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں. جنت میں بس اجازت لے رہا ہوں. جنت میں جو یہاں پہ بوڑھے ہیں وہاں پہ جوان، جو یہاں پہ جوان ہے وہاں پہ بھی جوان. اب جنت میں ہیں سارے جوان. محدثین کرام نے فرمایا چونکہ مولا علی نے یہ حدیث سنائی ہے کہ عمر آپ بوڑھوں کے سردار ہیں. اب یہاں پہ جو بوڑھا جائے گا نا اس کے سردار عمر، اس کے سردار. اگلا جملہ سن کے ٹھنڈ پہ جائے گی. یہاں سے جو بوڑھا جائے گا اس کے سردار. لیکن جب یہاں سے گیا وہاں پہ پہنچا اب بوڑھا نہیں رہا، اب سردار حسنین. نہیں تسی سمجھے نہیں میں کوئی گل پہ کرنا. اوتھے جا کے جوان ہو گیا. آج جننے بابے بیٹھے نے تانوں مبارک ہوئے، تواڈے سردار حسنین بھی نے تے عمر بھی نے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. بس 26 ذی الحج کو آپ پہ وار کیا. لؤلؤ فیروز نامی بغیرت نے، مجوسی تھا اور یہ وہی قبیلہ ہے، وہ خوارج، وہ بلویے، وہ درمیانی گروپ جنہوں نے عثمان غنی کو بھی شہید کیا پھر بعد میں. یہ وہی بغیرت ہیں جنہوں نے 19 رمضان کو مولا علی کو بھی شہید کیا ہے اور یہی نسلیں چلتے ہوئے کربلا تک بھی آئی ہیں. یہ خانوادہ رسول اور اصحاب رسول کے دشمن ہیں. ابہام نہ رہے آپ کو. نماز کے لیے فاروق اعظم تشریف لے کے گئے تھے. اس بغیرت نے خنجر سے وار کیا حضرت عمر پہ. جناب عمر تڑپتے رہے کئی دن. پھر یہ بھی پکڑا گیا، اس نے اپنے آپ پہ خود بھی وار کیا، وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا، یہ وہیں پہ مر گیا. جناب تڑپتے رہے. تڑپتے ہوئے آپ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا. یا عائشہ اگر آپ فرمائیں جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، کیا وہ جگہ عمر کو مل سکتی ہے؟ فرمایا عمر تیرے لیے جگہ حاضر ہے. ہائے ہائے. اس میں بڑا پیارا علماء ایک بڑی توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہیں کہ حضرت عمر کا روب تو تھا نا. او روب واوا سی، واوا تھوڑا نہیں، واوا ڈاڈے پیر سن، ڈاڈے واوا روب سی. اور یارا رو بھی سی تے فرمایا یا رسول اللہ ساڈا دین حق ہے. فرمایا حق ہے.
اذان حق کے فرمایا حق کے تے قرآن حق کے تے فرمایا حق کے تے حضور سے حجرے تو باہر آؤ نا. واہ روب سی, میں دسیا واہ روب سی, میں تے گلاں چھڈنا وا پیا کئی. اینا روب سی کہ جدو حضور رات حضرت ابو بکر دے نال گئے نے نا, جدو ہجرت کیتی ہے تے دن چڑھیا, کوئی کافر آندے نے, کوئی پیچھے جا کے وہائے, فاروق اعظم کلے باہر آ کے فرمایا لو میں چلا, مینوں روک کے وہاؤ. حضرت عمر چنگا بابا روب سی. ہن پیغام بھیجیا عائشہ صدیقہ نو کہ جگہ مل جائے گی. علماء نے بڑی پیاری سائڈ تے توجہ مبذول کیتی ہے. آپ نے فرمایا مل جائے گی. جے کوئی بندہ یہ سوچے کہ حضرت عمر دے روب تو فرمایا سی کہ چلو مل جائے گی, نہیں, ادھروں حضرت عمر دا وصال ہویا ہے. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ہونویں جگہ عمر دی ہوئی ہے. بے شک عمر نے اکھا بند کر چھڑیاں نے, ہونویں جگہ. آخری جملہ عرض کروں, آپ سے اجازت دوں, آپ سے اجازت لوں. رسول اللہ کی زوجہ, پیاری زوجہ, رسول اللہ کی محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ جسے عطا کر دے اسے عمر کہتے ہیں. جو پہاڑ پہ بھی نبی کے ساتھ ہو, ہجرت میں پیچھے بھی نبی کے ساتھ ہو, جو مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہو, جو محشر میں بھی محمد کے ساتھ ہوگا اسے عمر کہتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تو ذکر آل محمد ہم کریں گے انشاءاللہ, پھر اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ, کیونکہ برداشت کرو میں کل بھی آنا ہے, یہ ہوں تو برداشت کرنا پینا ہے. کل انشاءاللہ ہم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ ساری آیت ہے, یہ مودت والی ساری آیت ہے. بندے ڈنڈی مار دینے وچوں پڑھ کے, بندے اتھوں پڑھ دینے قل لا اسألکم علیہ اجرا, حالانکہ پیچھے بھی گل ہے وے. وہ جتھوں اللہ نے مودت شروع کیتی ہے انشاءاللہ کل اسی بھی اتھوں ہی شروع کریں گے. حسین پاک کی مودت پہ کل لیکچر ہوگا قرآنی آیات میں سے, آپ اسی طرح تشریف لائیے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل